بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جانوروں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں یا ان کا بذات خود مشاہدہ کریں تو جانوروں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں آپ کو کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ وہ بولتے نہیں. جذبے یکساں نظر آتے ہیں، جذبے یکساں نظر آتے ہیں. غلبے کا جذبہ جانوروں میں موجود ہے. ایک جانور بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو دبا کے رکھتا ہے، غلبے کا جذبہ ہے. خوراک کا کھانے کا فکر، میرا پیٹ بھر جائے، یہ جانوروں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے. غلبے کا جذبہ بھی ہے، خوراک کا جذبہ بھی ہے، جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے. اپنی نسل بڑھانے کا جذبہ انسان میں بھی ہے جانور میں بھی ہے. گھر بنانے کا جذبہ یا ایسی جگہ رہنے کا جذبہ جہاں سے سردی گرمی کی حفاظت رہے، دشمن کی حفاظت رہے، تکلیف سے حفاظت رہے، یہ انسان میں بھی ہے جانور میں بھی ہے. انسان میں شعور زیادہ ہے تو اس میں یہ جذبہ زیادہ بڑھ گیا. جس جانور میں جتنا زیادہ شعور ہے اس میں یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے، ورنہ تھوڑا زیادہ ہر جانور میں ہے. لڑائی کا جذبہ جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے. محبت کا جذبہ اور جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے. جانور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں، پھر انسان سے محبت کرتے ہیں. آج کی بات ہے، خاتون اپنا تذکرہ بیان کرتے کرتے رو پڑی. دوسری ساتھ بچی کھڑی تھی، تقریباً 2-2.5 سال کی. اس نے ماں کا دوپٹہ پکڑا اور اس کے آنسو پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا دیکھیں یہ جذبہ اس کو کس نے دیا؟ فطرت نے دیا، محبت کا جذبہ. انسان کے اندر بھی کچھ جذبے ہیں اور جانور کے اندر بھی کچھ جذبے ہیں. انسان کو جانور اور جانور کو انسان کون سی چیز کرتی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہے؟ ورنہ انسان تو جانور ہے. اور ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ وہ بولنے والے جانور نہیں، وہ بولنے والا جانور ہے. اگر سائنس ہمیں کروڑوں سال پیچھے لے کے جاتی ہے تو پھر سائنس آخر اس انتہا پہ پہنچتی ہے کہ یہ انسان جو موجودہ انسان ہے ایک وقت میں جانور تھا. سائنس کی ساری ریسرچ یہی کہتی ہے کہ ہم جانور تھے. اعداد و اعتبار سے، اخلاق و کیفیات سے ہماری جو کیفیت موجودہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جانور ہیں. ایک ایسی ہستی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم کہتے ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمیں جانوروں اور انسانوں سے جدا کرنے کے لیے تشریف لائے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں تم انسان ہو، جانور نہیں ہو. جانور خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، جانور کی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، جانور کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. جانور جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، اس کے سامنے حدود کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے. اس کے سامنے رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا. یہ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، فلاں رشتہ ہے، کوئی رشتوں کا تقدس نہیں. جس ہستی نے ہمیں آ کے جانوروں سے انسانیت کی حیثیت دی ہے،
اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ نہیں تم جانور نہیں ہو انسان ہو، وہ صرف اور صرف سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بتایا ہے، اور پھر زندگی کے اصول و ضوابط دیے ہیں، ترتیب زندگی دی ہے کہ چاند تک پہنچنے والا، مریخ تک سوچنے والا، اور شمسی زندگی گزارنے والا اور سائنسی زندگی گزارنے والا کل کلا یہ نہ کہے کہ میری بھی اپنی ترتیب زندگی ہے، مجھے کسی اور کا قانون سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، قیامت تک کے قوانین نے بتا دیا۔ جب سے انسان پریشان ہوا ہے، جس کو مادے کی زندگی کہتے ہیں، پھر انسان واپس پلٹا ہے روح کی زندگی کی طرف۔ اس فکر کو پھر سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ جب سے انسان پریشان ہوا ہے، اس کو مادے کی زندگی کہتے ہیں، مادے کی زندگی، تو وہ واپس پلٹا ہے روح کی زندگی کی طرف۔ پھر اس کا نام اس نے مختلف نام رکھے ہیں، مراقبہ رکھا ہے، میڈیٹیشن، روحانیت رکھی ہے، سائیکالوجی نام رکھا، پیرا سائیکالوجی رکھا، اسپرچویلٹی، پتہ نہیں کیا کچھ نام اس نے رکھے، لیکن ہے وہی زندگی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پریشان ہوا ہے نا؟ خودکار زندگی نے انسان کو خودکار بنا دیا۔ بجلی کی روشنی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، حرارت کا، آگ کا انتظام، پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے مشقتیں تھیں۔ خودکار زندگی آ گئی ہے، ہر چیز خودکار ہو گئی ہے۔ خودکار زندگی نے انسان کو بھی خودکار بنا دیا، خود موبائل بنا دیا انسان، اور اس سے انسان پریشان ہو گیا۔ وجہ یہ ہے فطری زندگی سے ہٹا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بڑے ہوٹل میں ایک صاحب کے ساتھ، میں نے کہا یہاں روشنیاں ڈم کیوں ہیں، ہلکی ہلکی زندگی ہے۔ کہنے لگا تیز روشنی سے اب انسان گھبرا گیا ہے، پریشان ہو گیا، اب ہلکی روشنی پہ آ گیا۔ اوہو، میں نے کہا پھر تو فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا آہستہ بولے، آہستہ بولے، آہستہ بولے۔ میں نے کہا شور سے گھبرا گیا ہے، وہ سکون کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ پھر سکون کے نام پہ یہ کبھی ڈیفینس کا رخ کرتا ہے، کبھی کئی سبزوں کا رخ کرتا ہے، کبھی کس کا رخ کرتا ہے، کبھی فارم ہاؤس بناتا ہے، کبھی باغیچے بناتا ہے، کبھی ساؤنڈ پروف کمرے بناتا ہے، پھر وہ سکون کی تلاش۔ میں اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا جنت میں ایک نعمت اور بھی ہوگی۔ جنت ساری نعمتوں کا نام ہے، ایک نعمت اور ہوگی اور انوکھی نعمت ہوگی، جنت میں شور نہیں ہوگا، اور جنت میں آلودگی نہیں ہوگی۔ ایک جنت میں شور نہیں ہوگا، آلودگی نہیں ہوگی، یہ رکشے چلاؤ، یہ نہ چلاؤ، اس گاڑی کو بند کر دو، اس کو نہ کرو، اس کا کثیف دھواں ہے۔ واپس نیچر کی طرف لوٹے، فطرت کی طرف لوٹے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، فطرت کی طرف واپس انسان لوٹ رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے پنکھا چلانے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ کہنے لگے ہلکا سے اے سی چلا لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں چلا لیتے ہو؟ کہنے لگا پنکھے میں شور ہوتا ہے، اے سی میں شور نہیں ہوتا، تھک گیا ہوں شور سے۔ میں نے کہا شور سے نہیں تھکے۔ پھر میں نے ایک شعر پڑھا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ میں نے کہا انسان اس کی تلاش میں آ گیا۔ یورپ میں رونے کے پیسے لیتے ہیں، میں دل ہلکا کراؤں، کوئی میری بات سننے والا ہے ہی نہیں۔ پھر ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں وہ ایسی غم کی کہانیاں سناتے ہیں، غم کے قصے سناتے ہیں، تو دل بھر جاتا ہے، پھر روتا ہے جی بھر کے۔ اور ایمان والا کہتا ہے نہیں، اللہ کے سامنے اپنی کہانی سنا، اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو، اور اللہ کو اپنی بپتا سنا، اللہ کو اپنے غم کے دکھڑے سنا، اور رو اور دل ہلکا کر اس کے سامنے رو جو تیرے رونے کو قبول بھی کرے، اور جو روتا نہیں ہے، جو روتے ہیں ان کے سامنے روتا ہے، جو رونے سے پاک ہے اور اپنے دکھوں کا
ایک واقعہ یاد آیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں تو آپ سے سنا تھا، پھر اپنے دکھ اللہ کو سناتا ہوں. کہنے لگے دنیا کو بڑے سنائے، کوئی کام نہ آیا، پھر میں نے اللہ کو سنانا شروع کر دیا. جب سے اللہ کو سنانا شروع کر دیا اللہ کام آنا شروع ہو گیا. پھر میں نے اللہ سے توبہ کی بھی، معذرت بھی کی، یا اللہ میں ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے، اب تک میں آپ کو بھولا رہا. کہنے لگے میرے اندر سے آواز آئی، میرے بندے ٹھیک ہے ہم نے تیری ایکسکیوز قبول کر لی. میرے اندر ایک آواز آئی. غم اس کو سنائے جو غم زدہ نہیں، دکھ اس کو سنائے جس کو دکھ نہیں، پریشانی اس کو سنائے جو خود پریشان نہیں. پریشان کو پریشانی کیا سنائیں گے؟ جو خود پریشان نہیں ہے اس کو پریشانی سنائے. جو غموں کا مارا ہوا نہیں اس کو سنائے غم اپنے، اور غموں کا مارا اس دروازے پہ جائے. جو بیچارہ خود غموں کا مارا ہوا ہے وہ کیا سنائے گا؟ آپ کے دکھ درد کو کیا سنائے گا؟ واپس اس زندگی کی حقیقتوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، واپس اس زندگی کی حقیقتوں کی طرف لوٹ رہے ہیں. مجھے بندہ کہنے لگا جی وہ اب ہر ڈاکٹر کہتا ہے اتارو ان کپڑوں کو اور سوتی کپڑے پہنو. کہہ رہے سکن اسپیشلسٹ خاص طور پہ کہتے ہیں. اور کہنے لگا ہو سکے تو سفید پہنو کپڑے. الٹرا وائلٹ ریز جو سورج کی تیز روشنی ہے وہ صرف واحد کپڑا سفید اور سوتی ہے جس کے اندر سے نہیں گزر سکتی، اور سکن کے سیلز کو جو ہے ہمارے اور جلد کے نظام کو نقصان نہیں پہنچاتی، باقی سارا لباس نقصان پہنچاتا ہے. کی طرف لوٹ رہی ہے اس زندگی کی طرف جس کو ہم چھوڑ کے واپس پلٹے تھے. کچھ لوگ آئے گلبرگ میں، کچھ خواتین آئیں، نو مسلم تھی لاہور کے گلبرگ میں. تو آئی نا تو انہوں نے زندگی دیکھی یہاں کی خواتین کو، حیران ہو گئی. پھر پوچھنے لگی یہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. اس نے کہا نیو مسلم سے؟ کہ نہیں یہ باپ دادے سے مسلمان ہے، باپ دادے سے مسلمان. بڑی حیرت سے کہا جس تہذیب کو ہم نے تھوک کے آئی ہیں وہ اس تہذیب کو یہ خواتین چاٹ رہی ہیں. اسی زندگی کو تھوک کے پریشان ہو کے تو ہم آئی ہیں کہ ہمارے اوپر ٹرنکولائزر اور نیند کی گولیاں اور سکون کی گولیاں اور ٹینشن کا سارا نظام تھا، اور اس کی دوائیں جو ہیں ہمارے اوپر کام کرنا چھوڑ گئی تھی. اسی زندگی کو چھوڑ کے آئی ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، وہ نظام پلٹ رہا ہے سارا کا سارا. بس فرق کتنا ہے، جوتے کھا کے آئے ہیں یا ویسے پہلے آ جائے، پہلے ہی آ جائے. تنگ ہو کے، پریشان ہو کے، مسائل میں گھر کے، مشکلات میں گھر کے. مامون رشید کے پاس ایک بوڑھا آیا، ان پڑھ تھا، جاہل بوڑھا تھا. تو مامون نے اس سے کہا کچھ سیکھ لے. کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں بہت زیادہ. کہنے لگا اب تو موت کا وقت قریب ہے، اب سیکھنے کا وقت کہاں رہا واقع. تو مامون نے اسے کہا کیا تجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو سیکھتا سیکھتا مرے بجائے اس کے کہ جاہل مر جائے؟ خیال کیجیے گا، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا زندگی کے دن گزر گئے ہیں. آپ کی زندگی 80 سال 90 سال کی ہے، کوئی حرج نہیں. جہاز ڈوب رہا تھا، کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ سمندر میں چھلانگے لگا رہے تھے کہ شاید کوئی سہارا مل جائے. چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لوگ بھاگ رہے تھے، اور باقی کہاں سے بھاگ سکتے؟ کشتیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ہزاروں آدمی اس بحری جہاز میں موجود تھے. جہاز کا کپتان لوگوں کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن اسے پتہ ہے جہاز ڈوب رہا ہے. ایک کمرے میں آیا تو اس کمرے میں دیکھا کہ ایک اسٹڈی چیئر ہے، اس میں دراز ہو کے نا آدمی پڑھتا ہے، اس طرف کچھ ایک ٹیبل سی بنی ہوتی ہے. اس میں ایک بندہ بہت زیادہ مطمئن کتاب پڑھ رہا. اس نے سمجھا کہ شاید اس کو خبر نہیں ہے باہر کے ہنگاموں کی کہ ہو کیا رہا ہے، موت سر پہ ہے، اس کو خبر ہی نہیں. اس نے کہا پتہ ہے تجھے؟ کہ کیا؟
کہا جہاز ڈوب رہا ہے؟ کہ ہاں. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سنی انسنی کر کے پھر وہ مطالعے میں مشہور ہو گیا، اسٹڈی میں. اس نے کہا شاید اس کا دماغ گھوم گیا ہے. جب موت قریب آتی ہے حواس باختہ مانے لفاختہ، حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا تجھے موت کی خبر نہیں؟ کہ ہاں ہے. کہا وہ مقررہ وقت پہ آئے گی. میں نہیں چاہتا کہ میں موت سے پہلے پہلے کچھ معلومات سے، کچھ مطالعہ سے، کچھ علم سے محروم رہ جاؤں. میں پڑھتے پڑھتے مرنا چاہتا ہوں، ان پڑھ ہو کے نہیں مرنا چاہتا. مومن وہ ہے جو اللہ کا نام لیتے لیتے مرنا چاہے، جو اللہ کا دین سیکھتے سیکھتے مرنا چاہے، جو اللہ کا نام سیکھتے سیکھتے مرنا چاہے. مومن کے آگے کہیں فل سٹاپ نہیں ہے، حتیٰ کہ کامہ بھی نہیں ہے. مومن کی ہر تحریر ادھوری ہوتی ہے کہ اس نے پورا کرنا ہے اس کو. کیوں؟ اس کی ساری تحریریں اس کو وہ راستے ہیں جو جنت میں لے جانے کے راستے ہیں. مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے. مومن کسی سے متاثر نہیں ہوتا سوائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے. مومن کسی کی زندگی اختیار نہیں کرتا سوائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے. مومن کے سامنے منشور ایک ہوتا ہے، وہ ہے قال اللہ قال رسول. زندگی کا نظام ایک ہے، بس اس کے سامنے کوئی نظام نہیں. اس کے سامنے کوئی نظام ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم ساری دنیا میرے آقا سرور کونین، اللہ کی قسم ساری دنیا میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے روشنی لیتی ہے. انداز بدل رہے ہیں، انداز بدل رہے ہیں. اس دن مجھے خط آیا، میں خط پڑھ رہا تھا، کہنے لگے آپ میری طرف سے خاتون کا آیا، اعلان کر دیں اگر آپ درس میں مناسب سمجھو. اعلان تو بہت آتے ہیں، میں کرتا نہیں ہوں. کہ جو نیا فیشن آیا ہے نا خواتین کا، اس کو سنبھال کر رکھنا بڑا اچھا فیشن ہے. یہ قمیض لمبی ہے اور ہر طرف سے گھری ہوئی ہے، جیسے کہنے لگے خواتین سے کہنا اللہ مبارک کرے، اسی فیشن کو سنبھال کر رکھنا بڑا اچھا فیشن ہے، تن ڈھکا رہتا ہے، نہ بدل جانا اس فیشن سے. اور میں نے اس خط کے جواب میں لکھا یہ فیشن نہیں ہے، یہ فطرت ہے، واپس پلٹ رہی ہے. تمہیں کس نے کہا یہ فیشن ہے؟ جو مومنہ ہوتی ہے، مسلمان عورت ہوتی ہے، اس کی ویسی قمیض جو ہے اور اس کے چاک لمبے ہوتے ہیں، اس کا جسم زیادہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یہ فیشن نہیں ہے، فطرت ہے، پلٹ رہی ہے. آپ فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، آپ حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، آپ نیچر کی طرف آ رہے ہیں. آپ ایک چیز محسوس کریں، آپ سے پہلے ایک دور تھا کہ انوکھے نام رکھنا جو ہے ایک رواج تھا. اب آپ فطرت کی طرف لوٹے، آپ کے نام اسلامی ناموں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. کیونکہ میرے پاس لوگ نام رکھوانے آتے ہیں، میں خط پڑھتا ہوں، ڈاک پڑھتا ہوں، فون سنتا ہوں، لوگوں کے نام پوچھتا ہوں، تیرا نام، تیری ماں کا نام، باپ کا نام، خاندانوں کے نام پوچھتا ہوں. تو میں ان چیزوں کو واچ کرتا رہتا ہوں، ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں. واپس لوٹ رہے ہیں اسلامی ناموں کی طرف، عبداللہ کی طرف، عمر کی طرف، علی کی طرف، حسن کی طرف، حسین کی طرف، عثمان کی طرف. یہ لوٹ رہے ہیں واپس. کیوں؟ نام بھی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. تمہیں کیا خبر؟ نام بھی چین کا ذریعہ ہوتے ہیں. میں نے گجرات کے درس میں ایک بات کہی تھی، قدرتی یاد آئی. اس بات کو بہت سے لوگوں نے لیا. میں نے کہا جن خواتین کے نام کے ساتھ ناز ہوتا ہے نہ لکھا کرو. ناز بہت نقصان پہنچتا ہے. ان کی زندگی کو میں نے سدا تلخ دیکھا ہے. اس پہ خط آئے مجھے، بہت سے خط آئے، اور کہنے لگے واقعی آپ نے حقیقت کو بیان کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ناز ہمارے نام کے ساتھ تھا. میرے رب کو ناز پسند نہیں، نیاز پسند ہے. سمجھ گئے؟ میرے رب کو ناز پسند نہیں ہے نا، نیاز پسند ہے. ایک خاتون ہے کہنے لگی میری بچی کا نام انا ہے. میں نے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. کہنے لگی آپ کو تو بہت کچھ محسوس ہو جاتا ہے. میں کہ نہیں، نام نے بتایا مجھے.
وہ زندگی جسے چھوڑ کے لوٹے تھے اس زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں. میں لارنس گارڈن میں کہنے لگے جی یہ بڑے بڑے افسروں نے کہا ہے کہ یہ اٹھائیں یہ ساری پکی جگہ اور یہاں کچی بنائیں کہ کچا جو ہے وہ ہو جس میں گھومتے ہیں کیا ٹریک, وہ کچا ٹریک ہو پکا نہ ہو, اور ہر طرف گھر میں سوچا لگایا جائے اور گرینری ہو. اور اب تو گھر سجانے کے لیے جو لوگ ہیں اور وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں وہ پینٹ کا بھی خیال کرتے ہیں کہ کس رنگ کا پینٹ ہو, لائٹ ہو ڈارک نہ ہو. لائٹ زندگی آ رہی ہے. کیوں؟ روشنی کا نام لائٹ ہے, اندھیرے کا نام ڈارک ہے. اسلام روشنی ہے. اللہ نور السماوات والارض. وہ فطرت کی زندگی لوٹ رہی ہے, واپس پلٹ رہی ہے. کیوں؟ انسان تھک گیا ہے. انسان تھک گیا ہے. یہ جو جس کے پاس مال نہیں ہے نا, مال, اس کو کچھ غلط فہمی سی لگی ہوئی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید مال کی زندگی کے اندر میرے لیے راحت ہوگی. اس دن میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا, کچھ لوگوں نے فون کیا ہم آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اب کیا کروں؟ میرے ساتھ جو میرا ایک مخلص ساتھی ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ان کو ان فقیروں کے پاس بلا لیں. ٹوٹی چارپائیاں پڑی ہوئی تھی, کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا وہ جب آئے نا, ہم گرمی میں بیٹھے تھے, ایک پیڈسٹل فین پرانا سا تھا وہ چل رہا تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, مجھے راحت محسوس ہو رہی تھی. سخت گرمی اور دوپہر کا وقت تھا, عین دوپہر کا وقت, ظہر کی نماز کے بعد کا وقت. جب وہ آئے نا تو انہوں نے مجھ سے گلے ملے. ان کے کپڑے ٹھنڈے تھے, یعنی وہ اپنی گاڑی کے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی سے نکل کے آئے ہیں. ان کے کپڑے ٹھنڈے تھے, بڑی قیمتی گاڑی سے نکلے. اور جب بیٹھے انہوں نے باتیں گرم کی. ایک کہنے لگا مجھے شوگر ہے, ایک کہنے لگا مجھے ٹینشن ہے, ایک کہنے لگا مجھے ڈپریشن ہے, ایک کہنے لگا مجھے سٹریس ہے, ایک کہنے لگا مجھے ایڑی میں گھٹنے میں درد ہے, دوسرا یہ کہنے لگا. دونوں سے ان کی اپنی کہانیاں ختم نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ وہ ان اللہ والوں سے میں نے جو ہے رخصت لی, میں بھی آیا اور وہ بھی آئے. ان کو گاڑی میں بٹھانے تک ان کی کہانی یہی رہی. میں نے کبھی چین تو نہ رہا, پھر ہوا ٹھنڈی رہی, اس کے اندر سکون تو نہ رہا. آپ اس وقت اے سی کے نیچے نہیں بیٹھے, عام سادہ سے پنکھے چل رہے ہیں. طے خانے کی اپنی ایک ٹھنڈک ہے, اللہ کا نظام ہے, لیکن میرے خیال میں آپ راحت محسوس کر رہے ہیں. سائنس نے ہمیں ٹھنڈک دی ہے, سکون نہیں دیا. سائنس نے ہمیں ٹھنڈک دی ہے, سکون نہیں دیا. اس جدید زندگی نے, جدید دور میں ہمیں آرائش دی ہے, آرائش دی ہے, آسائش نہیں دی. آرائش کہتے ہیں سجی سجائی چیز ہو, اور آرائش کے اندر ایک چیز ہوتی ہے آسائش. آسائش کہتے ہیں سکون کو, وہ تو نہیں دیا. سائنس نے ہمیں زیبائش دی ہے, زیبائش دی. رنگ رنگ چیزیں, ملٹی کلر چیزیں, بہترین خوبصورت ایسی چیزیں, زیبائش دی ہے, زیبائش دی ہے. ہائے ہائے, لیکن ستائش نہیں دی. ستائش کہتے ہیں سراہنے کو, کہ آدمی کو سکون ملے گا تو وہ سراہے گا. فطرت لوٹ رہی ہے اب واپس کی طرف. آگ بڑھ رہی ہے, سردی کم ہو رہی ہے, ہزاروں سالوں کی پڑی ہوئی برف پگھل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کو اللہ پاک نے پلٹنا ہے. وہ نیچے جو گرمی ہے, سجین جسے قرآن نے کہا ہے, اور ساری سائنس کہتی ہے جو زمین کے نیچے جائیں گے, ساری سائنس کہتی ہے جو زمین کے نیچے جائیں گے آگ بڑھتی چلی جاتی ہے, ہیٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے زمین کے نیچے نیچے جہنم ہے, اور قرآن کہتا ہے علیین جنت اوپر ہے. اوپر جو جہاز جاتا ہے اتنی زیادہ کولنگ ہوتی ہے. مجھے کپتان کہنے لگا کہ ہم پانی جو ہے نا بعض اوقات گلاس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, سوئی کے سوراخ کے برابر ہم جو ہے وہ کھڑکی کھولتے ہیں اور گلاس سامنے رکھتے ہیں, یا بستہ ہو جاتا ہے. ایک شیشہ کھڑکی کا ٹوٹ جائے جہاز کے اندر, اور اوپر جو ٹھنڈک ہوتی ہے سارے کے سارے وہیں فریز ہو جائیں.
میرے محترم دوستو، جب فطرت نے اپنے آپ کو پلٹنا شروع کر دیا، آخر کب تک فطرت کا مقابلہ کریں گے؟ فطرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یورپ کے گرجاؤں کے اندر، انگزائٹی ہاؤسز کے اندر، پاگل خانوں کے اندر اب انہوں نے بائبل کی، تورات کی، انجیل کی چیزوں کی ورسز آیتیں سنانا شروع کر دی ہیں. جا کے سناؤ انہیں سکون ملے گا. باقاعدہ انہوں نے عیادت کا نظام بنایا ہے کہ مریض تنہائی کا شکار ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے عیادت کرنے جا، اگر تو صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام نے کہا ہے کہ تجھے نفع بتاتا ہوں، عیادت کے اندر کیا تاثیر ہے، عیادت کی تاثیر بتائیں. پھر انہوں نے باقاعدہ اس کا گراف بنایا. وہ مریض جو تنہائی کا شکار تھے ان کو بہترین دوائیں دی گئیں، اور وہ مریض جن کے ساتھ عیادت کا نظام رکھا گیا ان کو مختصر سی دوائیں دی گئیں. ان کا جو ہے شفا یابی کا نظام بڑھ گیا، ان کا تھوڑا ہو گیا. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے نظام بنایا ہے ایک فطرت کا، اور وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنایا ہے. فطرت کا نظام ہے اور وہ چین صرف رکھا ہوا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پھر آخر نہیں رکھا تو پریشان ہو کے پھر ذکر کیوں پوچھتا ہے؟ تیرے مجھے پر مقدمہ بنتا ہے، تجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، تیرے گھر میں کوئی ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے، تجھے زندگی کی بازی ہار جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تجھے مقدمے کی بازی ہار جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تیرے گھر میں بے سکونی بے چینی ہوتی ہے، تیرے گھر میں راحت نام کی چیز نہیں. تو جتنا ماڈرن بن جا واپس لوٹتا ہے اس تصویر کی طرف. معلوم ہوا کہ سکون کا نظام کہیں اور ہے، میں نے ڈھونڈا کہیں اور تھا جو مجھے مل نہ سکا. ایک بندہ تھا، وہ اس کے گھر میں تو لائٹ نہیں تھی پہلے دور میں، چراغ ہوتے تھے. وہ گلی کے نا کھمبے کے نیچے کچھ چیز تلاش کر رہا ہے جگہ. مجھے کیا تلاش کر رہا ہے تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرے گھر میں سوئی گم ہو گئی تھی، یہاں تلاش کر لو. اس دیوانے، سوئی تو تیرے گھر میں تھی اور تلاش یہاں کر رہا کا مسئلہ یہ ہے میرے گھر میں روشنی نہیں ہے اور یہاں روشنی ہے. اس نے کہا روشنی کا انتظام چھوٹا سا چراغ کر دے، تیرے گھر میں روشنی آ جائے گی، اور تیرے گھر کے اندر ایک سوئی گم ہو گئی تھی اور بھی گمشدہ چیزیں اور مل جائیں گی. ہم دیوانے بن بیٹھے، جہاں بہت ساری روشنیاں دیکھ لی وہاں اپنا چین تلاش کرنے نکل گئے، وہاں اپنی زندگی کا سکون تلاش کرنے نکل گئے. ارے سن لو، وہ پتھر کے دور کے زمانہ پھر لوٹ رہا، وہ زندگی، وہ لباس، وہ سادہ غذائیں، وہ براؤن بریڈ، وہ موٹر آٹا، وہ موٹی روٹی، وہ چھان، اس کو فائبر کا نام دے دیا گیا. لوٹا اس زندگی کی طرف، لوٹا اس زندگی کی طرف. وہ پتھر کے دور جو تھا نا، وہ حقیقت تھا، حقیقت تھا. تو سمجھتے وہاں اندھیرا تھا، اور جہاں اجالا ہے تو وہاں اپنی سوئیاں، اپنے چین کو تلاش کر رہا. دیوانہ نکلا. اپنے گھر میں تھوڑی سی روشنی لے آ، گھر جگمگا اٹھے گا. کیوں؟ سن لے، ایک وجہ بتاتا ہوں. اس گھر میں پہلے سے چنگاری ہے ایمان کی، بس تھوڑی سی پھونک مار. چنگاری ہے ایمان کی، تھوڑی سی پھونک مار، اور پھونک مار دیکھ تو صحیح اس چنگاری سے انگارے کیسے بنتے ہیں، اور وہ چنگاری جنگل کو آگ کیسے لگاتی ہے، اور دیکھ تو صحیح پھر روشنیاں آتی کہاں سے ہیں. ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کی چنگاری ہے، ہر مومن کے اندر ہے. ہمارے دل کی تو حسرت ہو، حسرت ہو، اور حسرت یہ ہو کہ یا اللہ زندگی میں جتنے بھی ہمیں نظر آئیں ان سب کو اپنا دوست بنا لے. اگر وہ ہمیں کافر بھی نظر آئے اللہ اس کو بھی اپنا دوست بنا دے، اس کو بھی اپنا دوست بنا دے. دیکھو بات سنو، جب انسان جو ہے حقیقت پہ آتا ہے پھر وہ دلیلوں پہ نہیں آتا.
मुआलिज कहता है ये परहेज, उसने कहा परहेज। उसने कहा ये नहीं करना, नहीं करना, मुलाकात बंद बंद। आपका बिजनेसमैन है, अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा और किसी से मुलाकात नहीं करनी पड़ेगी, ये ग़िज़ाएं मरगूब है, कोई बात नहीं, नहीं खानी पड़ेगी। मुझे एक साहब कहने लगा बस तो अब दाल दलिए पे जिंदगी गुजर रही है, अब वापस दलिए पे आ गया हूं। मैंने कहा किस चीज का दलिया? कहा जौ का दलिया। मैंने कहा वाह 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 वाह, साहबा का दौर जिंदा हो गया। कहने लगा मरहब ने पूछा क्या तू क्या खाता है? हज़ाली करमल्लाहु वजहू फरमाने लगे मैं जौ खाता हूं, वो भी कभी कभी मयस्सर होती कभी नहीं होती। और कहने लगा तू क्या खाता है? फिर मरहब ने अपनी खुराक गिनवाई, इतने बकरे खाता हूं, उनके इतने शोरबे पीता हूं, इतनी ग़िज़ाएं खाता हूं, इतना ये खाता हूं और वो खाता हूं। वो सारी ग़िज़ाएं उसने गिनवाई। और फिर इधर से अली करमल्लाहु वजहू का वार हुआ, उधर से मरहब का वार हुआ, और मेरे हजरत अली करमल्लाहु वजहू का वार ऐसा हुआ कि मरहब के 2 टुकड़े हो गए। बकरों ने 2 टुकड़े नहीं किए, जौ ने 2 टुकड़े किए। मैं आपसे खुलूस से अर्ज कर रहा हूं, वो फितरत की जिंदगी सादा जिंदगी है, कुशादा जिंदगी है, राहत ज़दा जिंदगी है, वो फितरत की जिंदगी है। औरत आएगी चैन पाएगी, मर्द आएगा चैन पाएगा। चैन ज़दा, सुकून ज़दा जिंदगी है। कैसे दीवाने हैं, ये सोफे भी हम तब्दील कर दें, ये कारपेट भी तब्दील कर दें, हाँ बहुत ज्यादा पुराने हो गए, इतने गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए तो और बात है, इनका कुशन भी तब्दील करते हैं और फिर ये भी तब्दील करते हैं। कितना ज्यादा तुम मॉडर्न बनने की कोशिश करोगे? एक बात बता दो मैं आपको, ये मेरी बहनें जितनी बैठी है गौर से सुने, इनकी वजह से मर्द सदका नहीं कर सकते, इनकी वजह से मर्द सदका नहीं कर सकते। बाज घरों की हालत देखता हूं, मेरे जी में आता है कि ये लोग मुझे इजाजत दें, इस्तेदाद नहीं अभी उनके अंदर, बर्तन छोटे हैं, मैं इनसे कहूं कि तुम अपना सरमाया अल्लाह के लिए बचा के रखो, तुम बर्बाद कर रहे हो। ये वो सरमाया था जो अल्लाह की मोहब्बत में लगने वाला था, किसी के घर के चूल्हे को, ठंडे चूल्हे को गर्म करने वाला था। ये खवातीन अपने मर्दों को हराम पे उकसाती हैं, मुतालबों की वजह से, नाजायज पे उकसाती हैं, मुतालबों की वजह से, एक दूसरे के शौक की वजह से। उसने वो पहना मैं ये पहनूं, उसने वो खाया मैं ये कहूं, उसने वो घर ऐसा बनाया मैं भी ऐसा बनाऊं, उसका किचन ऐसा, उसका टॉयलेट ऐसा, उसका ड्राइंग रूम ऐसा, उसकी गाड़ी वैसी, उसकी। ये खवातीन अपने मर्दों को उकसाती हैं, वो हराम पे आए। मुझे कई मर्दों ने कहा, और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, कई बहनों ने कहा, कहने लगा जिंदगी ऐसी थी, मैं समझती हूं मेरा मर्द मेरी वजह से रिश्वत खाता था, हराम खाता था, सूद पे उसने पैसा लिया और उसने ये बर्बादी की, उसकी वजह मैं थी। हाँ, जिनको किसी को एहसास होता है, ये एहसास एक नेमत है, किसी को हो जाए, बहुत कम लोगों को होता है, ये नेमत है, ये नेमत है। बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं नहीं हम तेरे साथी हैं, तू मेरा शौहर है, मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरा साथी हूं, हमने अल्लाह को मनाना है और अपना माल बचा के, अपना सरमाया बचा के हमने अल्लाह के खजाने में जमा कराना है। जिंदगी मुख्तसर है, बर्तन आला से आला हो, कपड़े आला से आला हो, सवारियां आला से आला हो, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को मनाना है। कोई बात नहीं, कुछ कम चीजों में गुजारा कर लेंगे, सवारी जहां बड़ी रखनी है, 40 लाख की गाड़ी रखनी है वहां चलो हमें अल्लाह ने दिया 20 लाख की रख लेंगे, जहां 10 लाख की गाड़ी रखनी है वहां 5 लाख की रख लेंगे। अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का निजाम नहीं बन सकता, कोई हर्ज नहीं, वैगन पे बस पे सफर कर लेंगे। परेशान ना हो, अपने शौहर से कहें हलाल कमा, हलाल बना, मैं तेरा साथी हूं। एक ड्राइवर के साथ मैं गया, उन्होंने अपनी गाड़ी दी, मैंने ड्राइवर से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मार्केट से गुजर रहे थे, मैंने कहा रास्ता आता है? कहा हाँ मैं रास्ता से, यहाँ बेगम साहब आके अक्सर शॉपिंग करके जाती हैं। ऐसी मैंने कह दिया, मैंने कहा बेगम साहबा की शॉपिंग तो फिर गाड़ी में आ नहीं सकती हो? कह रहे हाँ अक्सर ऐसा होता है, फिर हम पिकअप कराते हैं, फिर हम पिकअप आगे होती है, हमारी गाड़ी पीछे होती है।
ایک دفعہ کا معاملہ ہوا کہ بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھی اور وہ چونکہ بے غم ہے اور غم زدہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ تو بے غم ہے نا، جو غم والا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا مجھے آپ سے پیسے لینے ہیں، آپ کے مال پہ میرا بھی حق ہے. وہ کہنے لگے جی بالکل حق ہے. تو میں نے کہا میں نے کسی کی مدد کرنی ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کرتا رہتا ہوں، میں نے آپ کا حصہ ملانا ہے، اتنے پیسے چاہیے اور آپ جا کے وہاں دے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بیوی کہنے لگی کچھ کم نہیں ہو سکتے؟ وہ اصل میں دراصل بات یہ تھی، اور بچوں کی فیسیں تھیں، فلاں تھی. اس نے ایک پوری لسٹ گنی. میں نے کہا نہیں ابھی لسٹ چھوٹی ہے. اس نے ایک شاپنگ بھی ساتھ لکھے، کیونکہ آپ نے پھر کچھ اور چیزیں بھی خریدنی ہوں. اللہ کو دینے کا مزاج ہی نہیں بنا، اللہ کو دینے کا مزاج ہی نہیں بنا، طبیعت نہیں بنی. اکثر مریضوں کو پوچھتا ہوں کہ صدقہ کیا آپ نے؟ کہہ رہے بالکل کیا جی. کل کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک فائل تھی، میں نے اس فائل کو باقاعدہ اٹھایا، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 2-2.5 کلو وزن تھا اس کا. کہنے لگے یہ 10 سال کی فائل ہے اور 10 سال سے میں علاج کر رہا ہوں. کل کی بات ہے، اپوائنٹمنٹ تھی، پتہ نہیں کسی شہر سے آئے تھے صاحب. وہ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کوئی صدقہ وغیرہ بھی آپ نے کیا؟ کہہ رہے بہت کیا، بہت کیا صدقہ. جیسے میں ممی کا قصہ سناتا رہتا ہوں نا، کو میرے پاس ہے کہ حضرت کسی بندے سے وقت چاہیے آپ کے لیے، اس نے کوئی خاص وظیفہ کیا ہے. میں نے کہا بلا لو. کہنے لگے نہیں خاص وقت دے. میں نے کہا بلا لو ابھی وقت ہے. خیر ممی نے بلایا، وہ بندہ آ گیا میرے پاس. تو وہ کبھی ادھر دیکھ کر کبھی ادھر دیکھ کے میں نے کہا کیا وظیفہ پڑھا تم نے؟ کوئی خاص وظیفہ پڑھا ہے؟ کہنے لگی جی عجیب چیز پڑھی ہے. ممی کہنے لگا، اس نے کہا جی میں نے زبردست چیز پڑھ دی، بس پتنی وظیفے کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، کرتے کرتے اتنی تعریف میں دیوانہ ہو گیا. میں نے کہا بتا تو صحیح. اس بندے کو پوچھوں وہ ادھر ادھر دیکھے بھی کچھ سن نہ لے. قریب ہو کے کہنے لگا میں نے 11 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھی تھی. وظیفہ تو ہے، میں اس کی عظمت سے انکار نہیں کر رہا. 11 دفعہ قل ہو اللہ تو ساری کائنات سے قیمتی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں. میرے دل میں ایک بات آئی، اصل میں دنیا اور مال اور چیزوں کی عظمت ہے. دنیا تھوڑی ہو زیادہ ہو تھوڑی نظر آتی ہے، اعمال کی عظمت نہیں، اعمال تھوڑے ہو زیادہ نظر آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا صدقہ کتنا کیا؟ کہنے لگے کیا. کہنے لگے ایک دفعہ بکرا دیا تھا اور ایک دفعہ پھر 500 دیا، کسی کو ایک دفعہ 100 روپے دیا. 10-20 تو اکثر ہی کرتے رہتے ہیں. اچھا میں نے کہا اس میں سب سے مہنگا ٹیسٹ کون سا ہے؟ سب سے مہنگا ٹیسٹ کہہ رہے جی بڑے مہنگے ٹیسٹ ہے. یہاں بڑا سنجیدہ ہو گیا، بڑا فکر مند بھی ہو گیا. صدقے کے معاملے میں ناگواری کا ڈر بھی. آگے جب میں فائلیں لے کے آیا تو صدقے کی باتیں بیٹھا کر رہا، دیوانہ آدمی ہے، مجھے دوائی دے کوئی. کہنے لگے بڑے مہنگے ٹیسٹ، ہزاروں روپے کا ٹیسٹ. میں نے کہا کیا خیال ہے اس فائل پہ کتنا لگ گیا ہوگا؟ اس نے کہا جی فائل ساری نسخے دواؤں پہ میں اب تک 8.5 لاکھ روپے لگا چکا ہوں. کتنے؟ اور ذلت، خواری، پریشانی، وہ علیحدہ. تو میں نے پوچھا یہ بتا اگر میں کچھ صدقہ بتاؤں اور وہ کچھ 1-2 لاکھ روپے میں ہو، ممکن ہے؟ کہنے لگے جی اب تو سب کچھ خالی ہو گیا ہے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں. آج ہی میرے پاس جوان آئے 3، کہنے لگے ہم ذمہ دار ہیں، گھر میں پریشان ہیں، ذلت، پریشانی، گھاٹے، نقصان، ایک سے نکلے دوسرے سے. میں کہتا ہوں عشر نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے. جو ذمہ دار عشر نہیں دے گا اس کا مال ایسی جگہ لگے گا جہاں اس کا دل نہیں چاہے گا. جو تاجر زکات نہیں دے گا اس کا مال ایسی جگہ لگے گا جہاں اس کا دل نہیں چاہے گا. اور زکات پیسے کیسے دیتے ہیں؟
اور زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، نہ بخیل ہوتا ہے. زکات دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. یہ تو اس کا قانونی حق تھا، اس نے ادا کیا، ٹیکس تھا. ٹیکس میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جبکہ زکات ٹیکس نہیں ہے، یہ سعادت ہے. وہ تو قانونی حق تھا، اس نے دے دیا. اس لیے زکات دینے والا نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے. اور میں زکات کیسے کرتے ہیں؟ پھر زکات کا نا ہم ایسے لم سم کرتے ہیں، اتنا ہوگا اتنا ہوگا یوں ہوگا، چلو اتنا دے دو. مجھے ایک بینک والا کہنے لگا بینک میں جتنے لوگوں کا مال پڑا ہے اگر یہ زکات پوری دینا شروع کر دیں تو کوئی فقیر نظر آئے، کوئی بھکاری نظر نہ آئے، کوئی مسکین نظر نہ آئے، کسی کی بیٹی بغیر جہیز کے بیٹھی ہے، شادی کے لیے پیسے نہیں ہے، کوئی نظر ہی نہ آئے. تو کہنے لگا پیسے سارے ختم ہو گئے. پھر میں نے کہا تمہیں پتا تھا میں بڑا مہنگا حکیم ہوں؟ کہنے لگا سنا ہے. میں نے کہا پھر جن پیسے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا ہاں کچھ انتظام کر کے آیا ہوں. مجھے پتا میں بڑا مہنگا حکیم ہوں. یہ اور بات ہے میں مہنگا ہوں یا میری دوائیں مہنگی، یہ تو کس کو میں اپنی وضاحتیں بتاؤں. میرا اینٹی بایوٹک سے مقابلہ ہے اور میرے پاس وہ آئے گا جو تھکا ہارا آئے گا. نیا بندہ کیا کرنے آئے گا میرے پاس؟ مایوس ہو کے میرے پاس آئے گا. تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ والا تجھے میرے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں، میری دوائی کو رب چاہے گا تو شفا ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ مجھے تکلیف ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ریحان کے پتے کھا لیں. انہوں نے ریحان کھا لیا اور ٹھیک ہو گئے. اب پھر تکلیف ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تکلیف ہے. نہیں، پھر خود کھا لیے اور تکلیف ٹھیک نہ ہوئی، وہی پتے کھا لیے. اب اللہ جل شانہ سے عرض کیا یا اللہ آپ نے پتے بتائے تھے میں نے کھائے، اب بتائے آپ کھائے، آپ فائدہ نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا پہلے میرا امر تھا، میرا حکم تھا، اب میرا حکم نہیں. وہ تو دوا کو میرا حکم ہوتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا میرا مال ڈوب گیا، فلاں بندے کے ساتھ میں نے بزنس کیا، کھا گیا سارے. میں نے کہا سچ بتا تو نے کتنے سالوں کی زکات روکی تھی؟ کسی نے پوچھا ٹرین چلنے کو ہو اور وہ چل پڑی ہو اور اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، آدمی پہلے چل رہا تھا، غور سے سمجھیے گا، اب ساتھ دوڑ رہا ہے اور اب اس نے محسوس کیا کہ میرا دوڑنا بھی اب ساتھ نہیں دے گا کہ گاڑی نکل جائے گی. اس نے اندر کھڑکی سے بیٹھے ہوئے ایک درویش سے پوچھا حضرت مجھے ذرا ایمان اسلام سمجھا دیں، 2 لفظوں میں ٹرین چل گئی ہے بھاگتے بھاگتے، آپ پھر مل نہیں سکیں گے اور یہاں اسلام ایمان سکھانے والا کوئی ہے نہیں. تو انہوں نے جن 2 لفظوں میں ایمان سکھایا، آج وہ 2 لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظوں میں اسلام ایمان حقیقت کو سکھایا. وہ 2 لفظ یہ ہیں کہ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار، بس اس کا نام ایمان ہے. اس کی وضاحت بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. مشاہدے کا انکار تو سر چھیل لیتے ہیں، یہ اس کے لیے پھر مرم بھی ساتھ لگانی چاہیے، تو شیخ لایا ہے. مشاہدے کا کیا اور غیب کا؟ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اگر زکات 100 میں سے 2.5 روپے جا رہے، مال کم ہو رہا، اور غیب کہتا ہے نہیں. غیب کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے صدقے سے زکات سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. یہ غیب کا اقرار ہے اور مشاہدے کا انکار ہے. جو نظر آنے والا مشاہدہ ہے اس نے ایک طرف رکھ دیا یا نہیں، اور جو غیب سے نظر آنے والی چیز اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اس کو سامنے رکھا. کہنے لگے جی میں نے پوچھا صدقہ فطر دیا، فطرانہ جسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا کیسے دیا؟
کہنے لگے وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اتنے سیر گندم کے 40 روپے بنتے ہیں 50 روپے بنتے ہیں. میں نے کہا حضور سرور کون ہے سسلم نے تو کشمش کا بھی دیا تھا, وہ بھی پوچھ لیتا. سرور کون ہے سسلم نے تو کشمش کا صدقہ بھی دیا تھا, جسے سوگی کہتے ہیں کشمش, اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کا بھی دیا تھا, وہی پوچھ لیتا. تیرے 40 روپے سے غریب کا کون سا چولہا جلے گا بتا تو صحیح. اگر تو کھجور کا دے دیتا اور کشمش کا دے دیتا جو تقریباً 500-600 بنتا ہے فی آدمی صدقہ فطر, اگر ہمیں تجھے اللہ جل شانہ نے توفیق دی ہے تو وہ دے دیتا, کسی غریب کا چولہا تو ٹھنڈا گرم ہو جاتا, 2 وقت تو چل جاتا نظام. میں اللہ جل شانہ نے جب جنت کو بنایا تو اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ پاک نے قسم اٹھائی, اللہ پاک نے قسم اٹھائی. اور کیا قسم اٹھائی؟ یہ قسم اٹھائی کہ تیرے اندر میں کسی بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا. ہاں, اگر تیرے پاس اللہ نے رزق دیا ہے تو اپنے بارے میں پوچھ کسی صاحب نظر سے, کسی دل والے سے کہ میرا یہ راس المال ہے, میرا یہ اسباب ہے اور میں یہ خرچ کرتا ہوں, مجھے بتائیں میں بخیل ہوں یا سخی ہوں, مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن بخیلوں میں میرا شمار نہ ہو جائے. مجھے بتائیں میں بخیل ہوں یا سخی ہوں. رمضان المبارک آ رہا, رمضان المبارک میں نے اپنے لیے کتنا خرچ کرنے کا نظام بنایا اور اپنے وہ غریب رشتہ دار یا ایسے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں جو سوال نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا سوچا, کیسے سوچا, کیا ترتیب بنائی. میں نے پچھلی دفعہ رسالوں کا عرض کیا نا کہ رسالے آپ حضرات ضرور تقسیم کریں اور اس کی ترتیب بھی بتائی تھی میں نے. پھر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں سوچتا رہا پھر مجھے کہنے لگے کہ مجھے پرانی زندگی یاد آئی, کہنے لگے میں شرم آتی آپ کے سامنے بیان کروں, میں لکھ کے لے آیا ہوں. کہنے لگے ہوا یہ کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اتنے رسالے بانٹوں گا, پھر خیال آیا 20 روپے کا ایک رسالہ ملے گا رعایتی میں تو اس کے تو اتنے پیسے بن جائیں گے. کہنے لگے ایسے سوچتا رہا, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. کہنے لگے آپ کی ایک بات یاد آ گئی, اور بات یہ یاد آئی کہ بھی اپنے دل کو خود منایا کرو, صحابہ کرام بھی مناتے تھے. اے دل تجھے بیویوں کا ہے تو ان کو 3 طلاقیں, اے دل تجھے مال کا خیال ہے تو سارا مال صدقہ, اے دل تجھے غلاموں کا خیال ہے سارے غلام آزاد. اب بتا دل باقی رہا کیا, سب چیزیں اور بھی کرتے کرتے کر چل اللہ کے لیے, اور کہا کہ جان دے دی. صحابہ کرام بھی سمجھاتے تھے, خود کلامی کرتے تھے. تو کہنے لگے میں نے کہا اچھا وہاں جو بیٹھ کے رات کو وہ جاتا تھا, کہنے لگے وہ لکھ کے لایا اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ میں رات کو ایسی میری راتیں گزرتی تھیں جس میں نوٹوں کے بیگ بھر کے لے جاتا تھا, اور 100 کے نوٹ جو ہیں اس دور میں ہوتے تھے اور میں 100 کے نوٹ نچھاور کرتا تھا. ایک رات میں 10, 20, 40 ہزار جو ہے نوٹ کنگال کر کے آ جاتا تھا اور خوشی ہوتی تھی لگانے کی. اس وقت تو وہاں لگانے میں اللہ کی نافرمانی میں نوٹ نچھاور کرتا تھا, وہاں تجھے خوشی ہوتی تھی, اب اللہ کے لیے لگانے میں تجھے رنج ہو رہا ہے. کہنے لگے میرے دل نے کہا اچھا کچھ تھوڑا سا کر لیں. میں نے کہا نہیں سیدھا ہو. پھر وہ خود ہی کہنے لگا میں کہ بندہ بت بن, اپنے آپ کو کہنے لگا انسان بن. میرے محترم دوستو, بخیل کا تو داخلہ ہی نہیں ہے جنت میں. زندگی کے نظام بدلیں, اللہ کی محبت پہ آنا سیکھیں. اور اتنی بہنیں بیٹھی ہیں, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت بہنیں تشریف لاتی ہیں. ہمارے میاں صاحب کا ہال بھر جاتا ہے, ادھر پلاٹ بھر جاتا ہے, نیچے بہت بڑا ہال ہے, اس سے بڑا ہال ہے, بھر جاتا ہے. میں بہنوں سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے والد کو اللہ کے لیے خرچ کرنا آپ سکھا سکتی ہیں. مجھے تو باتوں کا ضرورت ہی نہیں ہوتی, ورنہ جس کا پیر ہو اس کو ضرورت ہی نہ ہو کہ میں اس کو روک سکوں, اس کو کہہ سکوں. پتہ ہے آگے ماننے کی استعداد ہی نہیں ہے, کہ میرے دائیں میں سارے چودھری ہیں, میں ایک کمی آدمی ہوں. اپنے اخراجات گھر کی زندگی کو دیکھیں.
میں نہیں کہتا آپ خرچ نہ کریں، اللہ نے اگر کروڑ روپے دیا ہے تو اس میں لاکھوں خرچ کریں ضرور کریں. میں نے تو عرض کیا ہے جہاں 40 لاکھ کی گاڑی آپ کا حق بنتا ہے، رزق اللہ نے اتنا وافر دیا ہے، سکون کا دیا ہے، چین کا دیا ہے، حلال طیب طاہر دیا ہے، اس نے 20 لاکھ کی گاڑی لے لے، اسے 20 لاکھ کی گاڑی لے لے. اس دن میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ ہمارے بخاری صاحب تھے، تو ایک جگہ جوتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ٹیڑھی میڑھی جوتی. میں نے کہا ہو، ان کو پتا نہیں تھا کہ ہماری اپنی ٹرسٹ ہے، یا وہاں جوتے پرانے کپڑے وہ دے دیتے، گھر کا سامان سارا لوگ دے جاتے ہیں وہاں دے دیتے. میں نے کہا لوگوں سے کہتا ہوں میں کہ غریبوں کو تلاش کر کے اپنی پرانی چیزیں دے دیا کرو، اپنی پرانی چیزیں غریبوں کی تلاش کر کے دے دیا کرو، ورنہ اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا. اب یہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی اس کو استعمال کر سکے. اس قابل نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی رحمت سے اندرون سندھ، انٹیریئر سندھ میں ایسے ایسے خاندان جو ہیں، ایسے ایسے خاندان جو زر خرید غلام تھے، اللہ نے الحمدللہ توفیق دی کہ ساتھیوں نے مل جل کے ان کو آزاد کرایا اور وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں. خریدا گیا ان کو باقاعدہ، اس وڈیرے سے باقاعدہ طے ہوا کہ فی بندہ کیا لے گا. اس نے میں اتنے لوں گا، رعایت کر، مہربانی کر. کہہ رہے نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے فی بندہ اتنا لوں گا. پھر ان کے ماہانہ بنائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کو ماہانہ جاتے ہیں. اب آپ مل جل کے کرتے ہیں اپنی ٹرسٹ میں. میرے محترم دوستو، اپنی زندگیوں کے انداز بدلیں. بچے کو کتنے ہزار کا جوتا لے کے دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایسے دیکھ لیں. فطرت لوٹ رہی ہے واپسی کی طرف، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہے، وہ مال کے اعتبار سے ہے، وہ وقت کے اعتبار سے ہے، جب تک اس زندگی پہ نہیں آئیں گے چین نہیں ملے گا. اس زندگی پہ نہیں آئیں گے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، عافیت نہیں ملے گی. چین صرف اور صرف میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہے، اس کے علاوہ زندگی میں ہے ہی نہیں. سکون صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. وہ مرد اپنا لے، مرد وہ عورت اپنا لے، عورت چین پا جائے، سکون پا جائے، کامیاب ہو جائے. دنیا میں اللہ عزتوں کے فیصلے کرتا ہے. کملی والی کی غلامی میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ دنیا میں عزتوں کے فیصلے کرتا ہے. اللہ دکھا رہا، اللہ چین کے فیصلے کرتا ہے. مال والوں کو ناکام کر کے میرا رب دکھا رہا، اقتدار والوں کو ناکام کر کے میرا رب دکھا رہا، مال والوں کو پریشان کر کے میرا رب دکھا رہا. کہ مال والے پریشان ہوتے ہیں، سکون مال سے نہیں ہوتا. اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے اور بہت دیا ہے، الحمدللہ یہ نعمت ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جھونپڑیوں میں نکل جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر مال نعمت ہے تو اس نعمت کو، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا، کہ مرنے والے پہ مر رہا. اس کو بھی دے جو اللہ نے جس نے مال دیا ہے. ایک پل میں چھین لیتا ہے، ایک پل میں میرے پاس چھینے ہوئے لوگ آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جن کو ایک پل میں سب کچھ چھن جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اب یہ صرف گاڑی چھوٹی سی رہ گئی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس نے آ کسی پہ ہاتھ رکھ دینا ہے کہ کرنے کی جگہ یہ دے دے. ایک وقت ہوتا تھا میری گاڑی کی ڈگی میں بریف کیس کے اندر سونے کی اینٹیں ہوتی تھی، 10-10 تولے کی بھری ہوئی ہوتی تھی. کہ لگے ایک دم میں نے اٹھایا تو بوجھ سے بریف کیس ڈگی کے اندر شکر ہے کھل گیا اور وہ ساری بکھر گئی. اور مجھے پتا نہ چلا. ایک دفعہ راستے میں کہیں سفر کر رہا تھا، وہ میرا ٹائر پنکچر ہو گیا. اس کے اندر اسٹپنی پڑی ہوتی ہے نا، ٹائر پڑا ہوتا ہے. کہنے لگا وہ تو میں نے وہ نکالا
और उसके अंदर से 2-3 ईंटें निकल आई, वो गिर गई थी वहीं, पता ही नहीं था, बस ठीक है पड़ी है, था ही इतना। कहने लगे पता नहीं कुदरत का कोई धारा बदला है, निजाम बदला है, सब कुछ लुट गया। लाहौर में फलां, लिबर्टी में फलां फलां फलां, वो जगह बता रहा था, वहां 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 मेरा ये निजाम था, ये निजाम था, ये निजाम था, ये निजाम था, सब कुछ पलट गया, सारी बिसात उलट गई, सब जिंदगी का निजाम बदल गया और कुछ बाकी ना बचा। जो देना जानता है वो लेना खूब जानता है, जो देना जानता है वो लेना खूब जानता है। रमजान आ रहा है, शाबान जो है उसकी इब्तिदा हो गई है। मुबारक हो शाबान आपको, इसलिए कि रमजान आ रहा है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से तैयारियां शुरू कर देते थे और रमजान अल मुबारक की तैयारियां शाबान में बड़ी तेज हो जाती थी कि अब रमजान आ रहा है। हलाल माल से रोजा रखना, मैंने पिछले रमजान की बातों भी आपसे अर्ज की थी, और ये मेरे रमजान की जो सीडी 30 रोजों की है, अगर अल्लाह पाक वक्त दे वो सुन लिया करो। पिछले रमजान की हर तरावी के बाद रोजाना यहां तरावी होती है और हर तरावी के बाद दर्स होता है, और वो 30 रोजों की सीडी है। उसमें अल्लाह पाक तौफीक देता है अपनी अता से, अपने नाम की बरकत से कुछ चीजें अर्ज कर देता हूं। मैंने एक बात आपसे अर्ज की थी और आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर रिस्क के अंदर कुछ मशकूक का शक है तो किसी से उधार ले लेना, अपने उस माल से रोजा ना रखना, अपने उस माल से रोजा ना रखना, उधार ले लेना, उधार। और फिर अपने माल से उसको उधार वापस कर देना। देखा कि एक बंदे का माल ठीक है, तैयब है, ताहिर है, मुतमैन है कि मैं इस माल से रोजा रखूंगा। मैंने कई लोग देखे वो अपने माल से कुर्बानी नहीं करते। एक बंदे के माल मेरे पास आया, कहने लगा मैं माल से कुर्बानी नहीं करता। मैंने कहा चलो अपने माल की मुझे तशरीह बता, कहां से आता है, कैसे है, किस तरह। करते 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 मैंने कहा मेरे ख्याल में तेरा माल पाकीज़ा है। कहने लगा मुझे शक रहता है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है, तेरा माल तैयब है, ताहिर है, आज के दौर में अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। कहने लगे मैं फिर भी शक के मामले में अपने दिल को मुतमईन के लिए कर लूं, इजाजत दे दे। मैंने कहा ठीक है। और उसमें गरीबों को सामने रखें, सोचें, तलाश करें। जैसे मैंने अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज किया, बेजुबान लोग जो सवाल नहीं कर सकते, सवाल करने वाला तो शायद अपना घर पूरा कर लेता होगा, सवाल नहीं कर सकते। उस दिन मेरे पास एक खातून आई, कहने लगी अब जहेज का सारा माल सामान बिक गया है। मियां भी साथ बैठा था, कहने लगे मियां ये नहीं कि हराम है, ये कोई काम चोर है, बस कोई ऊपर से दरवाजे बंद हैं, सब कुछ बिक चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह करीम ने आज मौका दिया है मुझे आपको अपनी आखिरत संवारने का। छीनने में पल में छीन जाता है, वरना मौत को छीन ही लेती है, और मौत के बाद औलाद की खबर नहीं। अक्सर औलाद से माल छिन जाता है, या फिर दूसरी नस्ल कंगाल हो जाती है। बहुत कम हैं जिनकी नस्लें उनके माल से इस्तिफादा करती हैं, बहुत कम हैं जिनकी नस्लें उनके माल से इस्तिफादा करती हैं। तहकीक कर लीजिएगा, मेरी बात मैं बड़े वसूल से, एतमाद से अर्ज कर रहा हूं। बहुत कम हैं जिनकी नस्लें उनके माल से इस्तिफादा करती हैं। और ये मैं अपनी बहनें जितनी बैठी हैं उनसे खास तौर पर अर्ज कर रहा हूं, अपने शौहरों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की, अपने वालिदैन की साथी बने। और वो वक्त बन सकती हैं जब अपनी जिंदगी के निजाम को कुछ मुख्तसर करेंगे, वरना तो घर में अखराजात पूरे होने के लिए मजीद माल चाहिए। हाँ मैंने पूछा ये टोटी कितने की है, कहने लगे 6000 की है। चूल्हा कितने का, कहने लगे इतने हजार का। बकायदा विजिट के लिए किचन बनाया, उसका आके विजिट करें।
لیکن میرے پاس چینل ہوتا نا، رسالہ ہے، بس رسالہ با تصویر ہوتا تو اس کا باقاعدہ تصویریں لگاتا. کیا کرو رسالے میں تصویروں کا نظام نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ جی کھول کے کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، سوچیں بیٹھ کے مرنے کے بعد آنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، مرنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں. جس زندگی کے مختصر نظام کے لیے ہم نے بہت اسباب سوچا، اور مرنے کے نظام کے لیے کیا سوچا. تو کیا خیال ہے آج کے بعد اس پہ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ کیوں جی؟ یہ میں نے آج جو آپ کو دعوت فکر دی ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے، یہ صرف سننے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے ہے، اور سوچنے کے بعد کچھ کرنے کے لیے ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایوب کے دور میں نا نوٹ تبدیل ہوئے. کہنے لگا کہ وہ لوگ جو مجھ سے آ کے روزانہ 10 روپے لے جاتے تھے کہ بس وہ ذرا آج کا روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، انہوں نے نوٹوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی، دھکے کھا رہے تھے. وہی جو مجھ سے 10 روپے لے جاتے تھے نا، انہوں نے نوٹوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی اور دھکے کھا رہے تھے، باری نہیں آ رہی تھی. نوٹ تبدیل کرنے ہیں سر. غالباً ایوب کے دور میں، پتہ نہیں کس دور میں، بھٹو کے دور میں. بہرحال تو میرے دوستو، اللہ کریم نے نظام دیا ہے مجھے آپ کو ایمان کا، اعمال کا. تو جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ صدقہ فطر جو ہے نا، وہ کشمش کل، ہاں جی، کتنے صاحب کشمش ہے صدقہ فطر کی؟ کتنے کلو بنتی ہے کشمش؟ نہیں، کتنے کلو بنتی ہے؟ نہیں، ہاں جی، تو کتنے کلو؟ تقریباً 3 کلو بنتی ہے، تقریباً 3.5، 2.5، پونے 3، چلو سخی والا ترازو رکھ لیں. اب دیکھو کہ اچھی کشمش کون سی ہے. وہ ایک بندہ تھا تو اس نے پوچھا بصرہ کے مفتی سے، شیخ ایک فتویٰ تو بتا دیں. اس نے کہا اگر میں کھجور کھا لوں تو حرام تو نہیں؟ سبحان اللہ، کون سا حرام ہے؟ کہنے لگا اگر پانی پی لوں اوپر سے تو کوئی میں نے اللہ کا حکم تو نہیں توڑا؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا اگر کھجور کھا پانی کی تو میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں تو اس نے کہا کون سی ایسی بات ہے؟ کہنے لگے یہ تو آپ سارے حلال بتاتے ہیں، کھجور کو پانی میں ڈال کے دھوپ پہ رکھ دیں وہ کہتے ہیں حرام ہے، شراب. کھجور کو پانی میں ڈال کے، شراب ایسی ہی بنتی ہے، پروسیس ہے اس کے. ایک یہ بھی ہے کھجور کو پانی میں ڈال کے آپ کہتے ہیں وہ رکھ دیں تو وہ تو آپ کہتے ہیں. تو شیخ نے فرمایا اگر میں تیرے پر پانی ڈال دوں تو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا نہیں. اگر میں مٹی پھینک دوں تیرے پر تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا اگر مٹی اور پانی کو گوند کے خشک میں رکھ کے پھر پھینکوں؟ اس نے کہا پھر تو کھوپڑی پھٹ جائے گی. اس نے کہا دماغ ٹوٹ جائے گا، سر پھوٹ جائے گا. اس نے کہا یہاں تیرا سر پھوٹتا ہے، وہاں اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے. کھجور کی بات آئی تو کھجور کی نبیذ بھی پیا کریں. ابھی رمضان مبارک آ رہا، یہ سنت ہے پینا. کھجور کو بھگو کے پانی میں رکھ دیں، نرم کھجور مل جائے ٹھیک، بہترین ہوتی ہے. تازہ مل جائے اور اچھی، ورنہ جو بھی کھجور ہو اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں، ٹھنڈا پانی نہ ہو، سادہ پانی ہو. صبح بھگو دیں، دوپہر کو اس کو یا رات کو بھگو دیں، صبح اس کو اچھی طرح مل لیں، ہاتھوں سے خوب ملیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نبیذ بہت پیتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہے اور محدثین کی زندگی میں بھی ہے. اس کو مل لیں، پھر اس کے پانی کو پئیں. اتنا زبردست مشروب ہے. آج کل کھجور کی وہ شیک ہوتی ہے نا، ملک شیک، یہ نبیذ پئیں. لیکن اس کے ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے بعد استعمال نہ کریں، پھر وہ خمیر میں آ جاتی ہے. اگر فریج میں رکھتے ہیں پھر خمیر میں نہیں آتی.
नबीज भी पिया करें और सुन्नत समझ के पिया करें, इस नियत से पिया करें। रमजान गर्मियों का आ रहा तो सुन्नत समझ के पिया करें। तो किशमिश का फितराना दें, फिर अच्छी खजूर का फितराना दें। ये पूछें, तहकीक करें, किशमिश में 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3 किलो अगर बनती है तकरीबन, तो मैं चलो 3 किलो का दूं तो 3 किलो कितने की आती है? फीकस, ये नहीं है सारे घर का मुट्ठा लगा दो, फीकस कि फीकस कितनी बनती है, इसका फितराना दें। या आज मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, इंशाअल्लाह ये करें। शब बारात कब है? 15 शाबान कब है? इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात में कुछ 15 शाबान के बारे में कुछ बातें अल्लाह तौफीक दे तो अर्ज कर दूंगा। आज कुछ बातें अर्ज की हैं, कुछ ऐलान है, ये समाअत फरमाएं कि इंशाअल्लाह आज नौचंदी है तो लंगर का एहतमाम भी होगा। फर्ज नमाज के फौरन बाद दस्तरखान बिछे हुए हैं, बस इन्हीं के साथ कतार बना लीजिएगा, दस्तरखान आपके नीचे बिछे हुए हैं। और बहनों के यहां भी लंगर का इंतजाम है, डब्बे हैं, बस बिल्कुल डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए निहायत आदाब के साथ हर बहन डब्बा लेके जाए, लेकिन उस पर रश ना हो, शोर ना हो। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में है कि हमारा मोहल्लेदारी का निजाम है, इसमें पहले भी कई दफा अर्ज किया, अपने ट्रैफिक का खास ख्याल रखें, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का, किसी के घर के आगे ना हो, किसी का गेट खोलने में परेशानी ना हो, और गलियों का निजाम बंद ना हो। बहनें जितनी भी हैं, आप भाई अपनी बहनों को लेकर फौरन चले जाएं, गलियों में खड़े ना हो। और हमारे अबकरी के दफ्तर के सामने दर्स के बाद लोग मजमा बना के खड़े ना हो, यहां रास्ता है बहनों के आने जाने का, यहां खड़े ना हो, इसकी एहतियात किया करें, ठीक है ना। और लंगर खाया करें, जी भर के खाया करें, लेकिन मिल मिल के खाया करें। जितने ज्यादा प्लेट में हाथ मिलेंगे और एक कटोरे के अंदर जितने लोग पानी पिएंगे, उतनी ज्यादा अल्लाह के यहां बरकत मिलेगी, ठीक है ना। अब जो हम बैठ के जिक्र करेंगे, इसको विजदान से करना है, दिल की गहराइयों से करना है, अंदर के दर्द से करना है, अंदर के सोच से करना है। ये पता नहीं आइंदा नौचंदी फिर मुझे नसीब हो या ना हो। कितने ऐसे थे, जितने ऐसे थे जो फिर वापस न पलट सके, मुझे वो वक्त फिर नसीब ना हो या ना हो या हो। इस कैफियत के साथ, इस दर्द के साथ, इस गम के साथ और अंदर के दर्द के साथ अल्लाह का जिक्र करना है। आवाज ऊंची निकल जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन हो दर्द, हो दर्द। अल्लाह मुझे भी आपको अपनी मोहब्बत का दर्द अता करे। अल्लाह मुझे आपको अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्द अता करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दुका व रसूलुका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात, सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात, सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। या हलीम या करीम, या हलीम या करीम, या हलीम या करीम, या करीम, या करीम, या करीम, या करमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन,
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ امت کے گناہوں کو معاف کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، یا اللہ اس امت کے بڑوں کی بخشش کر دے، چھوٹوں کی بخشش کر دے، یا اللہ اس امت کے حکمرانوں کی بخشش کر دے، محکوموں کی بخشش کر دے، امیروں غریبوں کی بخشش کر دے، آقاؤں اور غلاموں کی بخشش کر دے، یا اللہ ان سب کو اپنی ذات عالی کی معرفت کا جام پلا، اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے عشق کے لیے قبول فرما، یا کریم اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما، یا اللہ کملی والی کی محبت عطا فرما، کملی والے پہ درود پڑھنا سعادت بنا دے، اور اس درود کو ہماری زبان پہ جاری فرما دے، ہمارے دلوں پہ جاری فرما دے، گھر گھر کے اندر یا اللہ درود کروڑوں کی تعداد میں پڑھا جا رہا ہو، یا اللہ وہ ماحول زندہ فرما دے، یا اللہ وہ ماحول زندہ فرما دے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی زندہ فرما دے، یا اللہ ایمان زندہ فرما، اخلاق زندہ فرما، عافیت زندہ فرما، پوری امت کو عافیت عطا فرما، گھر گھر عافیت عطا فرما، ہر جگہ عافیت عطا فرما، غیب سے حفاظت عطا فرما، غیب سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عافیت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، غیب سے عافیت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے، اور بخشش کے دروازے کھول دے، اور رحم کے دروازے کھول دے، اور رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے غصے اور ناراضگی کے دروازے بند فرما، اپنے غصے اور ناراضگی کے اسباب دور فرما، یا اللہ اپنے غصے اور ناراضگی کے اسباب دور فرما، عافیت کی بارش عطا فرما، راحت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، برکت کی بارش عطا فرما، سکون کی بارش عطا فرما، الہی گھر گھر سکون عطا فرما، گھر گھر چین عطا فرما، ہمارے معاشرے میں سکون اور چین عطا فرما، یا اللہ پورے عالم کے سارے معاشرے میں چین اور سکون عطا فرما، ایمان اور عافیت عطا فرما، برکت اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کے ساتھ قرب عطا فرما اور محبت عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو چین اور سکون کا ذریعہ بنا، ایمان اور عافیت کا ذریعہ بنا، برکت اور راحت کا ذریعہ بنا، خوشیوں اور عطاؤں کا ذریعہ بنا، الہی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، ذہان والی نماز عطا فرما، خشوع والی نماز عطا فرما، اپنے تعلق والی نماز عطا فرما، عافیت والی نماز عطا فرما، اور برکت والی نماز عطا فرما، یا اللہ نماز سے بننے اور پلنے کا یقین عطا فرما، نماز سے یا اللہ ضرورتیں پوری ہونے کا یقین عطا فرما، اعمال اور ایمان کی زندگی سے معاشرے کے سنورنے کا یقین عطا فرما، یا اللہ ہماری زبانوں پہ قرآن کو جاری فرما، ہمارے دلوں پہ ذکر کو جاری فرما، الہی ہم سب کو روزے دار بنا دے اور احترام والا روزہ عطا فرما، طیب طاہر حلال روزہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری راتوں کو روشن کر دے، ہمارے دنوں کو روشن کر دے، ہمیں تاریک زندگی سے بچا، تاریک اعمال سے بچا، یا اللہ سعادتوں والے اعمال عطا فرما، عبادتوں والی دن عطا فرما، اور سعادتوں والی راتیں عطا فرما، کریم اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان کی حاضری قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، اور سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ ذکر کیا ہوا قبول فرما، یا اللہ اپنے نام لیا ہوا قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما، ہمارے یا اللہ اس ذکر کو
اپنی بارگاہ میں بہت اچھا بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، قربانی سے آئے ہیں یہاں، یا اللہ ہمارے اس پسینے کو قبول کر لے۔ صحابہ کرام نے تو خون بہایا تھا، اہل بیت نے تو خون بہایا تھا، اے اللہ اہل بیت کے خون کو جس طرح انہوں نے قبول فرمایا، اس ٹوٹے پھوٹے پسینے کے چند قطرے قبول کر لے اور ہماری حاضری قبول فرما لے، اور اس حاضری کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، خیروں کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، غیر مسلموں کو ایمان میں لانے کا ذریعہ بنا دے، غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس پسینے کو یا اللہ قیامت کے دھکوں سے بچا دے، قیامت کے یا اللہ پسینے سے بچا دے، قیامت کی آگ سے بچا دے، یا اللہ قیامت کے 50,000 کے دن کی گرمی سے بچا دے، یا اللہ قیامت کے یا اللہ بوجھ سے بچا دے، یا اللہ ان دھکوں سے، یا اللہ اس پسینے کی برکت سے قبر کے عذاب سے اور قبر کے دھکوں سے اور قبر کے جھٹکوں سے اور اے اللہ قبر کے بچھو انتہا سے بچا دے۔ تو بڑا کریم ہے اللہ، ہماری زندگی کو راحت بنا دے، ہماری موت کو چین بنا دے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نسلوں کی کفایت کر دے، کفالت کر دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کی غیب سے حفاظت فرما، ان کو ایمان اخلاق کی زندگی عطا فرما، ان کو برکت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، برکت عافیت کبھی دور نہ فرما، برکت عافیت کبھی دور نہ فرما، بغیر ذلت و رسوائی کے ہدایت عطا فرما، برکت و عافیت کبھی دور نہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ تائب بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، کسی کے تو پہلے ہماری دعائیں قبول کر دیں۔ یا اللہ اولین اور آخرین نے جو وسیلے تجھ سے مانگے ہیں، ہم ہر اس وسیلے کے تو پہلے تجھ سے مانگتے ہیں، اور جن وسیلوں کے تو پہلے تو نے دعائیں قبول کی تھی، یا اللہ تیرے حبیب تو فقراء مہاجرین کے ذریعے مدد مانگتے تھے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، تسبیح خانے کو غیب سے وسعت عطا فرما، اس کی ہر ضرورت کو سدا پورا فرما۔ یا اللہ کبھی انسانوں کا محتاج نہ بنا، اپنی ذات کا محتاج بنا، یا اللہ اے لوگوں کو متوجہ فرما، یا اللہ یہاں ہر پل ذکر کا ماحول ہو، اخلاق کا ماحول ہو، خدمت کا ماحول ہو، اے اللہ اس تسبیح خانے کو پورے عالم میں خدمت کا ذریعہ بنا، دکھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا، دکھی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دکھی انسانیت کو کملی والے کی محبت کا ذریعہ بنا، دکھی انسانیت کو یا اللہ درود پڑھنے والے کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ یا اللہ اس تسبیح خانے کو قیامت تک آباد رکھ، شاد رکھ، یا اللہ اس کو غیب سے چلا دے، تو غیب سے آباد کر دے، یا اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ قدم قدم پہ ہم سب کی مدد فرما، جتنے آمین کہنے والے ہیں، جس نے آہستہ کہا یا زور سے کہا، دل سے کہا یا درد سے کہا، سانس سے کہا یا سوچ سے کہا، الہی اس کی آمین کو رد نہ فرما، الہی اس کی آمین کو رد نہ فرما۔ اے اللہ اس کے اپنے حق میں بھی اور پورے عالم کے حق میں بھی اور سارے مجمع کے حق میں بھی رد نہ فرما۔ یا اللہ ہماری آمین کو آخرت کا ذریعہ بنا، ہماری آمین کو بخشش کا ذریعہ بنا، ہماری آمین کو کرم کا ذریعہ بنا، ہماری آمین کو فضل کا ذریعہ بنا، ہماری آمین کو عطا کا ذریعہ بنا، تیری رحمت کا ذریعہ بنا۔ گھروں کو آباد کر دے، اجڑے بیٹھے ہیں بس گھروں کو آباد کر دے، بیمار بیٹھے ہیں شفا دے دے، پریشان بیٹھے ہیں چین دے دے، قرضدار بیٹھے ہیں برکت دے دے، اے اللہ بے روزگار بیٹھے ہیں روزگار دے دے، اے اللہ پریشان بیٹھے ہیں کرم کر دے، سکون دے دے، چین دے دے۔ یا اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی چین دے دے، ان کو بھی ایمان دے دے، ان کی زبانوں میں بھی کلمہ اور درود جاری کر دے، اس ملک کے محکوموں کو بھی بچے بچے کو اپنی محبت دے دے۔ یا اللہ جتنے بھی امریکہ میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، عالم میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، انڈیا میں رہنے والے ہندو ہیں، ان سب کو کملی والے کی محبت عطا فرما، ان سب کو کملی والے والا کلمہ عطا فرما۔ الہی ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اے اللہ ان کو دنیا میں اگر تو نے دولت دی ہے تو آخرت کی دولت سے محروم نہ فرما، ایمان کی دولت سے محروم نہ فرما، ایمان کی دولت سے محروم نہ فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما،
ساری دنیا کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ غیر مسلم کی بھی حفاظت فرما، اور اس کو دنیا آخرت کے غم سے بچا، اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ الہی ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس نے پریشان حالے ہیں بس تو ان کے پریشانیاں اپنے خزانوں میں دے کے چین کے خزانے عطا فرما، سکون کے خزانے عطا فرما، عافیت کے خزانے عطا فرما، رحمت کے خزانے عطا فرما، اور راحت کے خزانے عطا فرما۔ ان کی نسلوں کو اس سے محروم نہ فرما، اس کی نسلوں کو اس سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی مکمل سعادتیں عطا فرما، ہمیں رمضان کی مکمل برکات عطا فرما، ہمیں رمضان کی مکمل اللہ برکات سے مستفید فرما۔ یہ رمضان آنے والے سب کا پچھلے رمضانوں سے سب سے بہترین رمضان بن جائے۔ اے اللہ تو غیب سے توفیق عطا فرما، تو غیب سے حفاظت بھی فرما، تو غیب سے کفایت بھی فرما، تو غیب سے مدد بھی فرما۔ تیری مدد کے بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہو سکے گا۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں درود سے محبت عطا فرما، آقا کملی والے کے نام سے محبت عطا فرما، صحابہ سے محبت عطا فرما، اہل بیت سے محبت عطا فرما، اہل بیت کے ناموں سے محبت عطا فرما۔ ہمیں یا اللہ اولیاء اللہ کے ناموں سے ان سے محبت عطا فرما، اپنے نیک صالحین سے محبت عطا فرما، ان محبتوں سے محروم نہ فرما۔ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا فرما دے، ہمارے یا اللہ نام ان کے نام کے ساتھ لکھوا دے، ان کے ناموں سے ان کی ہستیوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، وہ عطا فرما جو تیرے خزانے میں سب سے بہترین ہے۔ یا اللہ اپنی ہر کسی عطا سے محروم نہ فرما، جو مانگا عطا فرما۔ دنیا کے جس کونے میں درس سنا جا رہا سنا جائے گا، اور جو بھی جہاں بیٹھ کے آمین کہہ رہا کہے گا، اللہ اس کی آمین کو قبول فرما، اللہ اس کی آمین کو قبول فرما، اللہ اس کی آمین کو قبول فرما۔ یا اللہ جو دعائیں جنہوں نے کہیں چاہا اور لکھا، یا اللہ جو دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، تو کبھی محروم نہ فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہے معاف کر دے اور قبول کر دے، جو غلطی کوتاہی ہے معاف کر دے اور قبول کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔